العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی گفتگو کے اندر ایک بات پر تبصرہ کرنا ہے جو کہ ایک انڈیا کا مولوی دیوبندی پیٹنے لگا کہ جس طرح طارق مسعود سے غلطی ہوئی ہے اسی طرح ہی غلطی احمد یار خان نعیمی سے ہوئی تھی۔ جس کی وجہ سے تم مفتی صاحب کو گستاخ کہہ رہے ہو وہی گستاخی تمہاری کتابوں میں ہو چکی ہے۔ احمد یار خان نعیمی کر چکا ہے۔ مقدمہ تفسیر نعیمی صفحہ نمبر 20 کیا کہہ رہا ہے دیکھو اسکرین پر۔ بعض کلمات قرآن کے نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے، جیسے کہ ما علیہ اللہ ما انسانی ہوں لنسوا وغیرہ، یعنی وہی مثالیں دی ہیں جو مفتی صاحب نے دی ہیں، وہی کلمات کہیں جو مفتی صاحب نے کہے تھے، لیکن مفتی صاحب گستاخ ہیں، کافر ہیں، ملعون ہیں، توبہ کرنی چاہیے، دوبارہ نکاح کرنا چاہیے۔ لیکن احمد یار خان نعیمی کو کیا کراؤ گے تم؟ اس کو گستاخ کب کہو گے؟ اس کو کافر کب کہو گے؟ اس کی نسل کو تجدید ایمان کب کراؤ گے؟ اس پر کفر کا فتویٰ کب لگایا جائے گا؟ اور اس کتاب کو کب سائڈ کیا جائے گا؟ اس نے حوالہ دیا ہے تفسیر نعیمی جلد اول مقدمہ صفحہ نمبر 20 کا۔ میں اس سے گزارش کروں گا کہ طارق مسعود کے الفاظ اور احمد یار خان نعیمی کے الفاظ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ فیصلہ آپ خود کریں۔ میں حوالہ آپ کو بالکل سکرین پر نظر آتا جائے گا، آپ خود اندازہ کیجئے گا اور فیصلہ خود کر لیجئے گا۔ کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا امی تھے، ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ طارق مسعود کے الفاظ یہ تھے کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کاتب سے غلطی ہوئی لکھنے میں اور حضور کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہی غلطی چلتی گئی آگے۔ اور اسی کلیپ کے اندر آگے سے یہ کہتا ہے یہ گرامر کی 100% غلطی ہے۔ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ پھر اسی کلیپ میں آگے جا کر اس نے کہا ہے کہ اللہ نے اس لیے یہ غلطی ہونے دی، بتا دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی ہیں، مطلب ان پڑھ ہے، ان کا مان کہ واقعی امی ہے، اس لیے یہ غلطی ہونے دی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ طارق مسعود کے خود کے یہ الفاظ ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی یہی الفاظ احمد یار خان نعیمی سے ہوئے۔ عبارت کیا پڑھی؟ یہ جلد پہلی ہے مقدمہ کے اندر صفحہ نمبر 28 ہے، وہ 20 کا حوالہ دے رہا تھا، شاید اس کے پاس جو چھاپا ہے وہ صفحہ نمبر 20 ہوگا، اور یہ صفحہ نمبر 28 ہے۔ آپ نے لکھا ہے بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے، مثلا علیہ اللہ وما انسانی ہو لنصف انہوں نے فرمایا ہے کہ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، ہے نہیں، عقل کے اندھے، تھوڑا سا سوچیں۔ اور انہوں نے یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ یہ بالکل ہی واقعی نحو کے خلاف ہے اور یہ غلطی ہوئی ہے۔ کہاں لکھا ہے انہوں کہ جناب علی حضور کے صحابہ سے غلطی ہوئی، لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، حضور کو پتہ نہیں چلا؟ جو طارق مسعود نے بک کی ہے وہ بتائیں کہ کہاں جناب علی لکھی ہوئی ہے تفسیر نعیمی کے اندر۔ یہی الفاظ جناب علی تفسیر نعیمی کے اندر لکھے ہوئے ہیں، لگائیں فتویٰ احمد یار خان نعیمی پر۔ عقل کے اندھے ذرا آنکھوں سے دیکھیں، یہ تعصب کی عینک اتار کر دیکھیں نا، آپ کو پتہ چلے۔ اور پھر جو طارق مسعود نے الفاظ بولے ہیں ان کے رد کے اندر مولانا منظور مینگل جو کہ یہ بھی دیوبندیوں کا اکابرین میں سے گنتی کیا جاتا ہے، اس قسم کی غلطیاں بڑے لوگوں سے ہو گئی، اس لیے آپ فوراً عوام سے معافی مانگے، چنانچہ ساری باتیں چھوڑ دیں اس اور وضاحت خود کر لیں۔ جو وضاحت آپ نے کی ہے وہ بالکل غلط ہے، جو وضاحت آپ نے کی ہے مجھے بتایا ساتھیوں نے، میں تو سفر پہ ہوں، وہ بالکل غلط ہے۔ صاف الفاظ میں یا بصورت دیگر مجھے ٹائم دے دے، منظور نام ہے میرا، منظور مینگل، علماء کو بٹھا دے، ہماری گفتگو ہوگی پھر انشاءاللہ، یا آپ میرے پاس تشریف لائیں یا میں آپ کے پاس۔ گرامر سے آپ کہاں واقف ہیں؟ آپ کی گرامر کا تقاضا تو یہ ہے سجد یسجد مسجد، لیکن قرآن ہے میں مسجدہ۔ انہوں نے خود ویڈیو میں اعترافی بیان جاری کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ واقعی غلطی ہوئی ہے، بڑے بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے، واقعی غلطی ہوئی ہے، توبہ کریں، یہ انہی کے الفاظ ہیں۔ اور انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ تفسیر نعیمی کے اندر یہ کے اندر واقعی بحث کی گئی ہے، چھوٹے سے شتونگڑے اٹھ پڑے ہیں، کیا پھدی اور کیا پھدی کے شوربہ۔ اور پھر طارق مسعود کا
توبہ کرنے کا انداز، یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تو توبہ کر لی ہے اور پھر جب توبہ کر لی ہے تو کھاتا ختم ہوگا۔ طارق مسعود کے توبہ کرنے کا انداز دیکھیں ویڈیو کے اندر۔ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ وہ کہہ رہا ہے یہ پراپاگنڈا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر اور مجھ پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ وہ تو غلطی کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، وہ تو کہہ رہا ہے یہ تو پراپاگنڈا ہے کہ طارق مسعود نے غلطی کی ہے اور یہ مجھ پر الزام لگایا گیا، دعویٰ کیا گیا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ وہ تو اس کو غلطی سمجھ نہیں رہا، غلطی سمجھتا تو توبہ کرتا۔ وہ خود اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ جو گستاخی کرتا ہے فوراً اسے قتل کر دیا جائے۔ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی ہے اوپر سے کی ہے، تو اس لیے جو گورنمنٹ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے، ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے نا، گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے، پھر کوئی بدتمیزی کرے گا کل کہے گا ہم نے توبہ کر لی ہے۔ اور پھر یہاں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے توبہ کر دی، کیا اس کا وہ بیان سچا تھا یا یہ بیان سچا؟ ان میں سے ایک ہی سچا ہو سکتا ہے، دونوں کیسے ہو گئے؟ یہ تو پھر دونوں متضاد ہو جائیں گے، یا تو پھر اس کی وہ بھی ویڈیو ہٹانی پڑے گی یا پھر یہ ویڈیو ہٹانی پڑے گی۔ اگر اس کا وہ بیان سچا ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کو قتل کر دیا جائے، پھر چاہیے ان کو کہ جناب علی سر لے آئیں، کسی کے سامنے سر لے آئیں۔ تھوڑا سا عقل سے سوچیں کہ جو اس نے توہین کی ہے، غلطی کی ہے، مان جائیں کہ یار واقعی غلطی ہوئی ہے، توبہ کر ڈالیں، جناب علی نکاح دوبارہ کریں، تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں، دوبارہ کلمہ پڑھیں، توبہ کریں برسر عام۔ اور یاد رکھیں جو گناہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس کی چھپا توبہ ہوتی ہے، جو گناہ ظاہراً اور صراحاً ہوتا ہے اس کی صراحتاً اعلانیہ توبہ ہوتی ہے، اور یہ اعلانیہ گناہ تھا، اعلانیہ گستاخی تھی، ایمان سے خارج ہوا ہے، اس کی اعلانیہ توبہ ہو اور بالکل وضاحتاً الفاظوں میں توبہ ہو کہ لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اللہ رسول کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ان الفاظوں سے آئندہ کے لیے نہیں سوچوں گا بھی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد کلمہ پڑھے، پھر اس کے بعد تجدید نکاح کرے، پھر اس کے بعد جناب علی کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کی محفل میں جا کر بیٹھ کر وہاں صرف ناف پڑھے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ قرآن کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے اور کیسے جناب علی صرف ناف استعمال کی جاتی ہے، جس کو اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ نسبان کون سا صیغہ ہے، پتہ نہیں یہ اتنے سال پڑھاتا کیا رہا ہے، کیا آتا ہوگا اس کے شاگردوں کو، اور کیا جناب علی اس نے پڑھائی ہوگی صرف ناف۔ تو سوچیں کہ اس کے توبہ کرنے کے الفاظ کیا ہیں، کن الفاظوں سے یہ توبہ کر رہا ہے، اور گستاخ رسول کے بارے میں اس کا جناب علی جو بیان تھا وہ کیا ہے، اور یہ جو بیان کر رہا ہے اس کے اندر اس نے وضاحتاً صراحتاً جناب الفاظ بولے ہیں، حضور کو پتہ نہیں چلا، کاتب سے غلطی ہوئی ہے، کاتب حضور کو پتہ نہیں چلا، لہٰذا اللہ نے بھی ہونے دیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واقعی نبی امی ہے، یہ خود کے اس کے الفاظ ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کیا کاتب سے غلطی ہوئی، حضور کے جن کو خود رب نے پڑھایا ہے حضور کو پتہ نہیں چلا؟ تمہارے بقول اگر حضور غیب نہیں جانتے، نہیں پتہ چلا حضور کو، کیا حضور نے بعد میں قرآن نہیں پڑھا تھا؟ حضور نے بعد میں قرآن نہیں پڑھا، جو حضور پڑھتے تھے صحابہ تو وہ لکھتے تھے، کیا حضور بھی غلط پڑھتے رہے اپنی زندگی میں؟ کیا صحابہ بھی غلط پڑھتے رہے اپنی زندگی میں؟ سوال یہ ہوتا ہے کیا رب نے وہی نازل نہیں فرمائی کہ حضور آپ کے غلام سے غلطی ہوئی ہے اسے کہیں غلطی صحیح کریں؟ کیا رب نے وہی نازل نہیں فرمائی؟ کیا رب کو بھی پتہ نہیں چلا؟ او عقل کا علاج کرو، عقل کے اندھو عقل کا علاج کرو، ایک چوری دوسری سینہ زوری، ایک غلطی ہو گیا اور پھر اوپر سے جناب علی ڈٹ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، الفاظوں کے چناؤ سے غلطی، یہ الفاظوں کا چناؤ، یہ الفاظوں کو چناؤ کی غلطی لگتی ہے آپ لوگوں کو، یہ صراحتاً گستاخی ہے، صراحتاً گستاخی۔ اور جو چیخ رہے ہیں نا کہ احمد یار خان نعیمی نے یہ لکھا ہے، یہ احمد یار خان نعیمی کی کتاب حوالہ میرے سامنے پڑا ہے کتاب، کچھ عقل کا علاج کریں، مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔